السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لَتَتَبِّعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ذَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ. قُلْنَا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَا رسول اللہ. قَالَ فَمَنْ؟ رواه البخاری او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ بخاری کی حدیث نمبر 7320 ہے. آج جو ہے ہم آپ سے جو بات کرنا چاہتے ہیں، دو ٹاپک پر بات کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہلائے اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹاپک اس کا دو یہ ہے کہ یہ ویلنٹائن ڈے کیا ہوتا ہے اور کیا اسلام میں محبت کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے. اس پر ہم دونوں پر بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم قرآن حدیث سے گفتگو کریں. تو آدھی تقریر پہلے ویلنٹائن پر کریں گے اور اس کے بعد آدھی تقریر کا جو حصہ ہے وہ عشق کسے کہتے ہیں اور شرعی لحاظ سے اس کی حیثیت کیا ہے، ان دونوں پر ہم بات کریں گے. دیکھیں، یہ جو ویلنٹائن ہے یہ ایک شخص کا نام ہے، یہ ایک پرسن ہے، ذات ہے. اس کے بارے میں الگ الگ کہانیاں مشہور ہیں کہ یہ ویلنٹائن جو 14 فروری کو منایا جاتا ہے اور یہ حقیقت میں یورپ کا ایک تہوار ہے. وہاں سے ہوتے ہوتے ہندوستان بھی آیا اور پھر پاکستان بھی گیا اور عرب بھی پہنچا، اور حب العید کے نام پر عرب میں بھی اس پر باقاعدہ جو ہے تہوار منایا جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہم اس کی تاریخ بتائیں گے، اس میں لوگ کرتے کیا ہیں وہ بتائیں گے، شرعی لحاظ سے قباحت کیا ہے یہ بتائیں گے. تینوں باتیں انشاءاللہ ہم بتائیں گے. دیکھیں، یہ تقریباً 1700 سال پہلے کی بات ہے کہ یونو دیوی نام کی ایک دیوی ہے جو محبت کی دیوی کہلاتی ہے. یہ دیوی کی بنیاد پر محبت والے 14 فروری کو یہ تہوار مناتے ہیں کہ وہ محبت کی دیوی، اس کو خوش کرنا ہے. یہ ایک سوال برقرار ہے کہ 14 فروری کو ہی کیوں مناتے ہیں وہ محبت کی دیوی. تو ایک ڈیٹ انہوں نے فکس کی ہے. اس پر جو ہے وہ کوئی جیسے انسائکلوپیڈیا برٹانیکا ہے، وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ 14 فروری کی بنیاد محبت کی دیوی ہے. لیکن لوگوں نے اس کو اس لیے بنیاد بنایا کیونکہ اس میں جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کا تعلق عشق اور محبت سے ہے. لہذا یہ محبت کی دیوی کی پوجا کی جاتی تھی روم میں، اور وہاں سے بعد میں کرشنٹی آئی اور کرشنٹی نے پھر دوسرا رنگ اختیار کیا. تو شروع میں یہ حقیقت میں ایک دیوی کے روپ میں پوجا کی جاتی تھی. پہلی بات لوگوں کی کہنی ہے، یہ 1700 سال پہلے کی بات ہے روم کی. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ روم کے بادشاہ کے اوپر اٹیک ہونے کے چانسز ہوئے، تو اس نے اعلان کیا نفیر عام کا. نفیر عام کہتے ہیں کہ والنٹری طور پر ہر شخص جو ہے وہ جہاد کے لیے، جنگ کے لیے تیار ہو. تو جب اس نے اعلان کیا اور خطرہ منڈلا رہا تھا ملک پہ، تو لوگ جو ہے والنٹری طور پر آنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ کیا بات ہے. تو بادشاہ نے جب پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ ایک زمانے سے یہ لڑائی وڑائی کے عادی نہیں تھے، لہٰذا بچوں کی اور بیوی کی محبت میں انہوں نے کیا کیا ہے، آنے سے انکار کر دیا ہے. تو یہ سرفرا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا کلاؤڈس. اس نے کیا کیا کہ شادی بین کر دیا ملک میں کہ کوئی آدمی اب شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ شادی سے ملک کے اوپر خطرہ ہو رہا ہے. شادی کریں گے تو بیوی آئے گی تو بچے ہوں گے، اور یہ نہیں سوچا کہ اگر پھر افراد کہاں سے آئیں گے، یہ نہیں سوچا. شادی بین کر دیا اور یہ نہیں سوچا کہ اگر ایسے ہی کر دیا جائے گا تو وہ فرد جن سے ہم نفیر عام کے لیے کبھی طلب کریں گے تو بچے کہاں سے آئیں گے. تو اصل میں کیا ہوتا ہے، بادشاہ ہے جو موڈ میں آ گیا، صبح خواب دیکھا، ایک دوسری بات شام میں دیکھا، یہ تو ایک موڈ ہوتا ہے. تو بہرحال انہوں نے جب شادی بین کیا تو کرشنٹی نے اس پر اعتراض کیا. تو اس میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ویلنٹائن. یہ ویلنٹائن نے اس بادشاہ کو پہلے سمجھانے کی کوشش کی کسی دوسرے ذرائع سے، کیونکہ یہ اتنا بڑا آدمی نہیں تھا کہ ڈائریکٹ بادشاہ سے اپروچ کر سکے. لہٰذا اس نے کیا کیا کہ کرسچنوں کو بتایا ہے کہ نہیں، یہ شرعی لحاظ سے غلط ہے
کرسچینٹی میں شادی ہونی چاہیے، ورنہ ناجائز تعلقات پیدا ہوں گے، کرپشن ہوگا. تو یہ اپنے نوجوانوں کو گویا کہ چپکے چپکے انڈر گراؤنڈ شادی کراتا رہا. یہ بات بادشاہ کو لیک کر گئی کہ یہ ہم جو شادی بین کیے ہوئے یہ شادی کا چکر چلا کر کے لوگوں کو شادی کروا رہا ہے. اس کو اریسٹ کر لیا گیا. اریسٹ کرنے کے بعد 14 فروری کو اس کو پھانسی دے دی گئی. تو وہ جو اس سے محبت کرنے والے لوگ تھے جس نے ان کی شادی جس کی شادی کرائی تھی، انہوں نے اس دن کو ویلنٹائن ڈے قرار دے دیا. وہ 14 فروری کو ہوا تھا. یہ دوسرا واقعہ ہے، واللہ عالم صحیح بات ہے. تیسرا واقعہ کیا ہے کہ اس کو پھانسی دینے سے پہلے اس کو یہ ایک تیسرا شخص ہے جس کا نام بھی ویلنٹائن ہے. یہ ویلنٹائن رومیوں کی جو عبادت کا طریقہ تھا اس سے ہٹ کر کے اس نے کرسچینٹی کے طریقے کو عبادت شمار کیا، یعنی دیوی دیوتاؤں کی پوجا چھوڑ دی اور عیسائی بن گیا. تو یہ مذہب کا بہت بڑا شخص تھا ویلنٹائن، سینٹ ویلنٹائن اس کا نام تھا. یہ بات ہے 14 فروری 279 ہجری کی، عیسیٰ علیہ السلام کے 279 سال بعد کی بات ہے. تو اس کو جب بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہو گیا ہے تو اس کو پکڑ کر اریسٹ کر دیا. اریسٹ جب کیا، جیل میں ڈال دیا. تو جیلر کی لڑکی سے اس کو محبت ہو گئی. کس کو؟ اس ویلنٹائن کو. جیلر نے، چونکہ اس وقت جیلر بھی بادشاہ ہی ہوتا تھا، جیلر نے اٹھا کر کے اس کو پھانسی کی سزا سنا دی. جب پھانسی کی سزا سنائی تو اس نے آخری نوٹ لکھا، الوداعی نوٹ، اس لڑکی کے نام جس کی بنیاد پر اس کو پھانسی دی جا رہی تھی. تو اس نے نوٹ میں یہ لکھا، بہت کچھ لکھا، آخر میں لکھ دیا تمہارا ویلنٹائن. یہ لکھ کر کے نوٹ، الوداعی نوٹ چھوڑ کر کے وہ مر گیا. اب جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ محبت سے پھانسی کی سزا ہوئی اور وہ تاریخ 14 فروری تھی، لہذا اس بنیاد پر یہ تجدید محبت کا دن منا لیا گیا. یہ تیسرا واقعہ لوگوں نے مشہور کیا. چوتھا واقعہ، آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے جانور اس دنیا میں ہیں، شہر والے اس کو نہیں جانتے، دیہات والے جانتے ہیں. بہت سے جانور ہیں جن کو جنسی ملاپ کا ان کے سال میں سیزن ہوتا ہے. جیسے کتا ہے، کتا کا جو سیزن اصل ہے، اب وہ ڈپلیکیٹ کتے ہو گئے ہو تو کسی وقت مل لے وہ الگ بات ہے، لیکن جو کتے کا اصل ٹائم ہے وہ کارتک کا مہینہ ہے. جیت بیساکھ سے پاڑ ساون بھادو کنوار کارتک کا مہینہ جو ہوتا ہے، جب گیہوں کٹ چکا ہوتا ہے، ایسے موسم میں کتوں کا جنسی ملاپ بہت زیادہ ہوتا ہے. دیہات میں ابھی بھی زیادہ چلتا ہے. ایسے ہی 14 فروری کو یورپ کا ماننا یہ ہے کہ پرندوں کے ملاپ کا دن ہے. وہ پرندوں کے ملاپ کے دن کی مناسبت سے انہوں نے انسانوں کے ملاپ کو قیاس کر لیا اور یہ 14 فروری وہاں سے مشہور ہو گیا اور وہاں سے یہ منایا جانے لگا. لے دے کر کے یہ 4 واقعات نقل ہے. برٹانیکا انسائکلوپیڈیا برٹانیکا نے اس کے خلاف بھی کچھ باتیں لکھی ہیں کہ نہیں یہ وجہ نہیں ہے. بہرحال انہوں نے جو بات لکھی ہے اس سے یہ نہیں لنک ہوتا کہ اس کا محبت سے کیا تعلق ہے. اس میں چاروں میں کہیں نہ کہیں محبت کیا ہے لنک کر رہی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ویلنٹائن کا جو اصل تعلق ہے وہ محبت سے. یہ اس کی کہانی ہے، یہ اس کی ہسٹری ہے. نمبر 2، ویلنٹائن میں موڈیفیکیشن ہوا ہے. پہلے الگ طریقے سے منایا جاتا تھا، پھر اس وقت الگ طریقے سے منایا جاتا. سب سے پہلے جو منایا جایا وہ ڈائریکٹ صرف انہی لوگوں کی محبت کے بارے میں تھا جو محبت کی اور ناکام ہو گئے. چاہے وہ لڑکی مر گئی، چاہے ان کو پھانسی ہو گئی، چاہے وہ جدا ہو گئے، نہیں مل سکے، تو وہ 14 فروری کو ان کے نام پر کچھ نہ کچھ کرتے تھے. اصل میں سب میں ہے عیاشی. عرس کیوں لوگ کرتے ہیں؟ قبروں پہ ہوتا کیا ہے؟ مولوی صاحب لوگ جو بھی کر رہے ہوں، بقیہ پبلک ایک دوسرا عرس اپنا کرتی رہتی ہے. اگر کبھی عرس میں آپ گئے ہوں، کبھی جائیے گا اس نیت سے کہ وہاں ہوتا کیا ہے. تو مولوی صاحب تو قل پڑھتے رہتے ہیں، وہ بڑا قل ادھر چلتا رہتا ہے. تو جہاں پر عیاشی آ جاتی ہے وہاں پر بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کسی چیز کو کنٹرول کرنے کا. تو یہ جو موڈیفیکیشن میں پہلا جو ویلنٹائن ڈے منایا گیا شروع میں 1700 سال پہلے، اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو ناکام ہو گئے ہیں محبت پہ اور وہ لوگ اس کو مناتے تھے. آپ کو معلوم ہے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن سے آپ کی شادی پہلے طے ہوئی ہے اس سے شادی ہوئی نہیں ہے. معلوم ہے؟ بس نہیں معلوم ہے تو معلوم کر لیں.
ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ پہلی لڑکی ہی رشتہ آوے اور کھٹ سے شادی ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ 90% لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جو کسی نہ کسی لڑکی سے شادی چاہتے ہیں، لڑکی کسی لڑکے سے شادی چاہتی، ہوتی نہیں ہے۔ کیوں؟ شادی کا ریموٹ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اوپر والے کے ہاتھ میں ہے۔ ہم جتنا بھی اپنا آنکڑا کرتے رہتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ آنکڑے میں پروردگار عالم ریموٹ کو آن ہی کرتے ہیں، لہذا ایسے چانسز ہوتے ہیں۔ اب وہ کبھی وہ جو چاہتے ہیں ہو جائے، اس کی وجہ مال ہوتی ہے تو کچھ دن کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر اصل محبت ہوتی ہے وہ کبھی زندگی میں نہیں ختم ہوتی ہے۔ وہ چاہے شادی کر کے 5 بچے 10 بچے بھی ہو جائیں، وہ محبت جو پہلی محبت ہوتی ہے وہ ہر حال میں برقرار رہتی ہے، اس کو کوئی مائی کا لال مٹا نہیں سکتا۔ اس کے بارے میں ابھی آگے بات کرتے ہیں۔ تو یہ پہلا جو ماڈیفیکیشن جو ویلنٹائن منایا گیا اس کا طریقہ کیا تھا کہ ناکام محبت والے اس دن جو ہے وہ اپنے پیغامات دیتے رہے۔ کچھ دن کے بعد یہ ماڈیفیکیشن ہوا، اس میں ماڈیفائی کیا گیا کہ کسی بھی طریقے کی محبت وہ 14 فروری کو تجدید محبت کا دن رکھ دیا گیا کہ محبت ہوئی ہے اور محبت میں دونوں چاہے حیات ہو چاہے مر گئے ہوں چاہے ایک زندہ ہو، بہرحال انہوں نے اس کو رینیو کرنے کا ڈیٹ رکھ لیا، 14 فروری کو رینیو کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں تھرڈ ماڈیفیکیشن یہ ہوا کہ اب وہ محبت کسی سے بھی ہو، مطلب ایک آدمی کو اپنی ماں سے محبت ہے تو وہ بھی 14 فروری کو اس کو کارڈ دیتا ہے۔ کسی کو اپنے دوست سے محبت، اب اس وقت یہ چل رہا ہے کہ اپنے بھائی کو بھی دے دیتا ہے، بہن کو بھی دے دیتا ہے، بیوی کو بھی دے دیتا ہے، لیکن ان سب میں دینے میں آج بھی غلبہ اسی کا ہے جو عشق کا ہے سب کو دیے جانے کا سسٹم، لیکن غلبہ اسی کا ہے جو عشق کا ہے۔ اس وقت اس پوزیشن سے اب اس کے بعد کیا ماڈیفائی ہوگا یہ آنے والے کوئی مولانا سراج صاحب ہوں گے، پھر وہ ماڈیفائی بتائیں گے کہ کیا ہوا ہے، لیکن ابھی یہاں تک ماڈیفیکیشن اس کا ہوا ہے۔ تیسری چیز جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس میں لوگ کرتے کیا ہیں۔ میں 20 سال دبئی میں رہا اور اتفاق سے کرسچن ٹیچر سب سے 90% ان لوگوں کے بیچ میں رہا، تو ان کو بہت سی چیزیں اس کے بارے میں وہاں بھی میں نے تقریر کی تھی دبئی میں ویلنٹائن پر، وہ تقریر مجھے ملی نہیں، میرے نیٹ پر مل نہیں پائی، تو اب یہ دوبارہ ڈالیں گے۔ تو بہرحال اس میں جو کرتے ہیں سب سے پہلے تو جیسے کارڈ ہوتا نا، یہاں تو میں نے کارڈ آج منگایا لیکن اس کارڈ میں کوئی ایسی خاص بات، باقاعدہ میں نے 3-4 کارڈ منگایا کہ دیکھیں کیا میسج پاس کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک دیوتا ہے جس کا نام، جس کو انگلش میں اسپیلنگ ہے CUPID، کیوپڈ۔ اس دیوتا کو محبت کا دیوتا کہا جاتا ہے، لہذا اس کارڈ پر اس کی تصویر بنائی جاتی ہے، اور وہ تصویر عموماً ایک خوبصورت سا لڑکا ہوتا ہے جس کے 2 پر ہوتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں تیر ہوتا ہے اور کمان ہوتا ہے، اور وہ کسی اپنی محبوبہ کو تیر مارے ہوئے ہوتا ہے۔ میں نے یہاں جو کارڈ آج منگایا، یہاں لوگ ابھی اتنے ایڈوانس نہیں ہیں، وہ کارڈ یہاں نظر نہیں آیا مجھے۔ کارڈ تو میں نے منگایا 3 الگ الگ کوالٹی کے کارڈ منگائے کہ دیکھیں اس میں لکھا کیا رہتا ہے، تو وہ کارڈ میں یہ بات نظر نہیں آئی۔ تو وہ جو محبت کا دیوتا ہے یہ یونانی دیوتا ہے، وہ روم کا جو بات بتایا تھا وہ الگ ہے، یہ یونانی دیوتا ہے محبت کے، ان کی پوجا کی جاتی ہے، لہذا وہ کارڈ پر اس کی تصویر ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنی محبت کے علامت کے طور پر ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں، ایکسچینج کرتے ہیں۔ ایک اس میں یہ ہوتا ہے۔ اس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ سرخ گلاب کا ہے۔ 14 فروری کو گلاب نہیں خریدیے گا، بہت مہنگا ہو جائے گا، اور اس کی کھپت اتنی ہے، ابھی سے آرڈر بک، اب تو اس سے زیادہ ایڈوانس ہو گئی دنیا، کوریئر سروس کے ذریعے باقاعدہ بک ہو چکے ہیں، اور آپ اگر کسی کو بھیجنا چاہ رہے ہوں گے اور آپ اس کو آرڈر کر دیا ہے اور آپ نے اپنے کارڈ سے پیسے ڈال دیے ہیں، تو 14 فروری کو 7 بجے صبح سے لے کر کے 14 فروری 12 بجے تک اس کا ٹائم ہوتا ہے، تو صبح 7 بجے سے لے کر 12 بجے تک ہر حال میں ڈیلیوری کرنا ہے اس کو۔ اگر ڈیلیوری نہیں ہوئی تو کوریئر سروس آپ کو گلاب سمیت پیسہ واپس کرے گی۔ تو دوسرا اس میں چکر جو ہے وہ گلاب کا ایکسچینج ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے، اور اس میں تیسری چیز جو ہے وہ چاکلیٹ اور گفٹ وغیرہ بھی دی جاتی ہے اگر وہ دونوں محبت والے قریب قریب ہوتے ہیں۔ اگر دور والے ہیں تو اب یہ کوریئر سروس کے ذریعے جو ہے وہ گلاب ایکسچینج کر دیا جاتا ہے، آپ دبئی میں والے انڈیا بھیجتے ہیں، انڈیا والے دبئی بھیج دیں، بہرحال گلاب آپ کا پہنچ جائے گا، لیکن گلاب کے لیے شرط ہے وہ سرخ ہونا چاہیے۔ یہ 3-4 چیزیں اس میں کی جاتی ہیں۔ اب شرعی لحاظ سے ہمیں کیا اس میں پرابلم ہے؟
اس پر ہم بات کرتے ہیں. اس میں 3 پرابلم ہے شرعی لحاظ سے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا لنک جو ہے نا وہ عقیدے سے جڑا ہوا ہے، یعنی دیوتا محبت کا یا دیوی محبت کی. تو سب سے پہلا اس میں جو ہے وہ خرابی عقیدے کی ہے. جب عقیدے کی خرابی میں ہمارے ہاں متفقہ طور پر اہل سنت والجماعت کا اس پر فتویٰ ہے کہ کسی بھی عقیدے اور دھرم پر ہم اس کی کاپی نہیں کر سکتے. کلچر کی کاپی کرنا الگ ہوتا ہے اور عقیدے اور دھرم کی کاپی کرنے کی قطعی اجازت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو اس پر بہت سخت ہے. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جس کا تعلق پوجا پاٹ سے ہے، جس کا تعلق عقیدے سے ہے، مسلمان اس میں کسی طریقے کی شرکت نہیں کر سکتا. تو ایک تو یہ ہے کہ اس رسم کو منانا گویا شرک کرنے کی طرح ہے. پہلی پرابلم اس سے یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک کلچر کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے. ایک کلچر ایسا ہے جو بیہودہ کلچر ہے. ایک زمانہ اب یورپ کے لیے تو یہ پکنک بن گئی بھائی، جہاں پر یہ جو چیز تشویش ہو گئی ہو کہ ماں اپنی بچی کو سائیکو کے پاس لے جاتی ہے کہ اس کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے. واٹ آر دا ریزن؟ اگر ایسا کنٹری ہو چکا ہے اور ایسا کلچر ڈیولپ کر چکا ہے تو یقینی بات ہے کہ وہاں کے جو ویلنٹائن کیا ہے، پکنک ہے. لیکن جہاں پر یہ کلچر نہیں ہے وہاں کے لیے تو یہ بہت بڑا عیب ہے. حالانکہ شروع میں یہ تہوار یورپ میں بھی عیب مانا جاتا رہا. جب بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا سسٹم ایک دم نہیں تھا یورپ میں تو اس کو عیب مانا گیا. اب جب یہ بات ہو گئی کہ یہ عیب ہی نہیں رہ گیا، میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی غالباً ایک بنتا یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ یہ شرط لگا دے کوئی لڑکا کہ میں ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جس کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے تو انشاءاللہ کنوارے ہی رہو گے، یورپ میں شادی نہیں ہو سکتی. اسی طرح اگر کوئی لڑکی یہ قید لگا دے کہ میں ایسے لڑکے سے، تو وہ بھی اس کو بھی کنواری رہنا ہے. یہ اب ایک کوئی چیز معیوب ان کے نزدیک رہی نہیں گئی. یہی وجہ ہے کہ ان کے آپس کی محبتیں بھی ختم ہو چکی ہیں. بھائی کو یہ نہیں معلوم ہوتا یہ میرا بھائی ہے، ہو سکتا ہے اسے معلوم ہے کسی ہماری امی کسی دوسرے کے پاس دیں، صرف مجھے ایک ہی چیز کا یقین اس کو ہے کہ میری ماں ہے، بقیہ سب پر اس کو ڈاؤٹ ہے. اسے یہ یقین نہیں ہوتا کہ ہمارے ریلیشن ہے، معلوم نہیں کہاں سے کس کا لنک جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. تو یہ جب عیب نہیں رہ گیا تو اس طریقے سے یہ ایک باقاعدہ تہوار اور ان کے لیے پکنک کی چیز ہو گئی. ہمارے کلچر میں، اسلامی کلچر میں یا انڈین کلچر میں اسلام تو قطعی اس قسم کی اجازت دینے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا. دیکھیں اسلامی پالیسی بہت ہی کلیئر ہوتی ہے. سارے لوگ بھی غلطی کرنے لگیں تو اسلام کبھی بھی اپنے پالیسی سے پلٹتا نہیں ہے. مثال آپ کو دیتا رہتا ہوں، سگریٹ کی پیکٹ پہ لکھا رہتا ہے کہ سگریٹ کا پینا صحت کے لیے مضر ہے. ساری دنیا سگریٹ پینے لگے تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کبھی کمپرمائز کر کے یہ لکھنا نہیں شروع کر دے گا کیونکہ ساری دنیا پینے لگی لہذا صحت کے لیے بہت مفید ہے سگریٹ. ایسا کبھی نہیں کرے گا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ. ایسے ہی اسلام ہے، وہ تو ایک چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ ہے. اسلام جو پوری دنیا کے لیے گائیڈ کرتا ہے وہ بھلا اپنے پالیسی سے ریورس گیئر کیوں لگائے گا؟ لہٰذا اسلام میں اس قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو دوسرا گناہ کیا ہو رہا ہے؟ دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو قوم جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ اسی کا ایک پارٹ ہے. میں نے جو حدیث آپ کو بخاری کی پڑھی ابھی اس کے پہلے شروع کیا، اس میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت قدم بقدم بالش ببالش، یعنی ہر حال میں ایک قوم کی اتباع کرے گی. اگر وہ گوہ کی دل میں گھسے ہیں اس میں بھی گھسیں گے. اللہ کے رسول نے وہاں پر قوم کا نام نہیں لیا تھا. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ رسول اس سے آپ یہودی اور نصرانی مراد لینا چاہ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول تعجب سے کہتے وہ نہیں تو اور کون ہے؟ اللہ کے رسول کا جو انداز ہے، فرمایا قالا سمن، وہ نہیں ہے تو اور کون ہے؟ وہی مراد ہے. لہذا مسلمان اسی میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشین گوئی کہ ہر حال میں مسلمان جو ہے وہ سارے کام کرے گا جو ان دونوں قوموں کا شعار ہے، ان دونوں قوموں میں کیا ہے. اس بات کو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری تہذیب کیا ہے، ہمارا اصول کیا ہے. اور آپ کو ایک بات اور بتائیں، یورپ میں اور ایشیا کے لوگوں میں ایک بہت فنڈامنٹل، بہت بنیادی فرق ہوتا ہے. ہماری
ان کی ضرورت، یہ جملہ غور سے سنیں گے تو سمجھیں گے ورنہ یہ اوپر سے جائے گا. انہوں نے اپنے کلچر کو اپنی ضرورت کے مطابق ڈھالا ہے. نہیں سمجھے؟ ان کی جو ضرورت ہے اسی کے لحاظ سے اپنی تہذیب، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بنا رکھا ہے. ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ ہم ان کو دیکھتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہمارے علاقے میں سوٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا، ہم اس کو فالو کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر کئی مثالیں آپ کو دیتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو ٹوائلٹس ہوتے ہیں، ہمارے ٹوائلٹ میں پانی ہوتا ہے، پانی استعمال کیا جاتا ہے. یورپ کے ٹوائلٹ میں پانی ایک دم نہیں ہوتا ہے، زمین ٹھنڈی ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر بڑا ٹوائلٹ ہے، ادھر ٹوائلٹ ہے، باتھ روم ہے، ادھر واش بیسن لگا ہوا ہے. تو وہ جہاں ٹوائلٹ پر جب کموڈ پر بیٹھتے ہیں تو اس کے سامنے ٹاول ہوتا ہے، وہ ٹاول رکھتے ہیں، پیر اس کے اوپر رکھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ پیر آپ زمین پر رکھ نہیں سکتے. اچھا، اس کے بعد جب وہ واش بیسن کے پاس آتے ہیں تو واش بیسن ان کی بہت گہری ہوتی ہے کہ پانی زمین پر، کیونکہ پانی تو ایسے چھوتے نا ڈر کے مارے، پانی چھونا ہی نہیں چاہتے ہیں. اب وہاں پر جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر بھی ٹاول ہے، ان کی ضرورت ہے، ٹھنڈا ہے اتنا کہ بغیر اس کے کھڑے نہیں ہو سکتے. ہم دیوانوں نے کیا کیا؟ ہم تو چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ پانی یوز کریں، فریش رہو، اچھے لگے. ہم بھی اپنے کموڈ کے سامنے ٹوائلٹ لگا دیے، وہ ٹاول لگا دیا. اب وہ ٹاول جو آپ نے لگایا اور اس پر پانی، وہاں تو پانی ہے نہیں، یہاں تو پانی ہے. اب وہ پانی گر رہا ہے، ناپاک ہو رہا، اسی پر ہم کھڑے ہوتے ہیں، اسی پر بیٹھتے ہیں دن بھر. اور وہ جو واش بیسن کے پاس جو آپ نے ٹاول لگا رکھا ہے، وہ ٹاول بھی آپ نے ایسا لگا رکھا ہے کہ اس پر بھی پانی گر رہا ہے، وضو کر رہے ہیں آپ، اسی پر گندا ہو رہا ہے، ناپاک ہو رہا ہے، آپ کا پیر پاک ہی نہیں ہو رہا. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ آخر یہ ہماری ضرورت ہے یا نہیں ضرورت ہے. ہم اپنے گھروں میں، اب دبئی وغیرہ میں تو پوری دیوار روڈ سائڈ کی شیشے کی بنی ہوئی ہے. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ آخر شیشے کی دیوار لگانے میں ہم کو کیا فائدہ ہے. ان کو کیا تھا کہ تھوڑا بھی سورج نکلے تو ہمارے کمرے میں دھوپ آوے. ہم نے اندھے ہو کر کے اندھے کی تقلید کی. ہمارے پاس، ہم کو دھوپ سے بچنا ہے. یہاں 12 مہینے میں 9 مہینہ سورج اتنا تیز ہے کہ آدمی کا جھلس جائے، اور اس کے باوجود ہم نے بھی شیشہ لگوا دیا کہ صاحب کیوں ہم دیکھ کر وہاں آئے، ہم نے بھی شیشہ لگوا دیا. تو ہمارے میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. انہوں نے اپنی تہذیب کو اپنی ضرورت کے مطابق ڈھالا ہے. ہم نے یہ نہیں سوچا. ابھی کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں، وہ کیوں کھڑے ہو کر کھاتے ہیں، آپ کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ آپ کے اب دیکھیے یہاں جب کھانا لوگ کھڑے ہو کر کھلاتے ہیں اتنا تکلف ہوتا ہے اتنی. اب ہمارے پاس شوربا ہے، پلیٹ میں ڈالیں، اب ایک ہی پلیٹ میں شوربا بھی ڈالا گیا، سوکھا گوشت بھی ڈالا گیا، روٹی بھی پکڑی گئی، کیسے کھائے گا بیچارہ؟ اب چونکہ بڑا بننا ہے، ایڈوانس بننا ہے، اب مجبوراً کھا رہا ہے. تو اس کے پاس سارے ڈرائی آئٹم ہے کھانے کے، شوربا ہوتا ہی نہیں اس کے پاس. اس کے لیے کھڑے ہو کر کھانا ویری ایزی ہے. اب اس نے کانٹے سے اٹھا کر کے سب سوکھے کھا لیے. تمہارے پاس روٹی بھی ہے، یہ بھی ہے، لیکن ٹیبل لگا دی گئی، کرسی ہٹا دی گئی. لکھنؤ میں تو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے بیٹھ کر کھانے کا. ٹوٹل چاہے وہ لو کلاس کے مسلمان ہوں یا ہائی کلاس کے ہوں، ہال میں ٹیبل کے علاوہ کرسی رہتی ہی نہیں. کھڑے کھڑے تھک جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اندھے کی تقلید کر رہے ہیں. ایک تو کیا اللہ کے رسول کی مخالفت، اور دوسرے یہ کہ دوسرے کے کلچر کو اڈاپٹ کیا، تیسرے یہ کہ تکلیف اپنی جگہ پر. لہذا اس تہوار میں جو دوسروں کا کلچر اڈاپٹ کیا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں کا ایک فرد ہے. اللہ کے رسول نے تو یہاں تک مخالفت کی بات کہی کہ جب یہودیوں کے بارے میں اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ یہودی اپنی عبادت گاہوں کے بہت دور چپل اتارتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا میں چپل پہن کے نماز پڑھوں گا. اب آپ اندازہ کریں مخالفت یہاں تک ہے. بامبے وغیرہ میں کبھی آپ جائیں، ابھی ہگلی وغیرہ میں تو کم ہے، آگے تک ڈبہ رکھا ہوا ہے چپل رکھنے کے لیے. حالانکہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن جہاں امام صاحب رو میں ہوتے ہیں اس رو کے سامنے چپل کا ڈبہ رکھا ہوا، یہاں سے وہاں تک چپل جائے گی اور وہاں پہ رکھی جائے گی. چوری کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن چوری کی وجہ کے مطلب امام صاحب کے بغل رکھو تبھی چوری ختم ہوگی. یہ اسی کی مخالفت پر یہاں تک ہمارے ہاں معاملہ پہنچا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چپل پہن کر نماز پڑھی، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ پڑھی.
ایسا نہیں ہے، تو کئی مرتبہ پڑھی. تو ہمارے پاس تو مخالفت کی یہ پالیسی ہے اور ہم ٹوٹلی انہی کے طریقے سے عمل کریں، لہٰذا یہ دوسرا اس میں بڑا گناہ ہو رہا ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ بغیرتی اور بے حیائی. جس چیز کو آج سے کچھ دن پہلے تک یورپ بھی چھپ کر کرتا تھا، اب وہ بازار میں کرنے کو اپنا فخر محسوس. حالانکہ ہمارے مذہب میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کے باوجود بھی اب ہماری عورتیں بھی، ابھی آپ جائیں گے 13 فروری کی شام میں دیکھیے تو برقع پہنے ہوئے ہیں اور ویلنٹائن کے کارڈ خرید رہی ہیں. تو یقینی بات ہے کہ بے حیائی یہاں تک ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں مسلمان کو کم سے کم، حالانکہ آپ کو معلوم مسلمان سے زیادہ بھارت میں غیر مسلم میں وشو سینا ہے، وشو ہندو پرشد ہے، بجرنگ دل ہے، بی جے پی کے بھی کچھ لوگ ہیں جو اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں اور مار پیٹ ہوتی ہے، کارڈ بھی پھینک دیتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن مسلمان اس میں کوئی تحریک نہیں کرتا کہ ان کا سپورٹ کرے اور سپورٹ کر کے کہے کہ یہ ہمارے بھارتی کلچر کے بھی خلاف ہے اور اسلامی کلچر کے بھی خلاف ہے. بہرحال یہ بنیاد پر ویلنٹائن ڈے کی مخالفت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. یہ تقریر کا ایک پارٹ تھا. دوسری چیز جو اسی سے ملتی جلتی ہے وہ عشق ہے. عشق کے بارے میں پوری بات آپ سن لیں، اس سے پہلے کبھی آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا اور میں نے بیان بھی نہیں کیا ہے. عشق کی 2 قسم ہے. کتنی قسم ہے؟ پانی پینا ہے. عشق کی 2 قسم ہے. اردو والے بھی 2 قسم کرتے ہیں اور حقیقت میں بھی 2 قسم ہے. ایک کو ہم اپنے ٹیکنیکل لفظ میں کہتے ہیں عشق حقیقی، اور ایک کو کہتے ہیں عشق مجازی. عشق حقیقی کیا ہے اور عشق مجازی کیا ہے؟ عشق حقیقی اللہ سے محبت. حالانکہ یہ آپ کو بتا دیں، یہ جیسے بولتے ہیں نا ہم عاشق رسول ہیں، عشق رسول ہے، عشق کا لفظ قرآن اور حدیث میں کہیں استعمال نہیں ہوا. صحیح حدیث میں ایک حدیث میں استعمال ہوا ہے، وہ ہم آپ کو آج بتا دیں گے. اس پر بھی محققین کی تحقیق یہ ہے کہ وہ حدیث نہیں ہے. بقیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیوں اس لفظ میں جو ہے نا وہ خود شرارت ٹپکتی ہے. لفظ عشق میں حالانکہ اگر معنی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو محبت کے معنی میں ہے. ابھی آپ محبت کا لفظ استعمال کریں تو ماں کی طرف بھی چلی جاتی ہے. محبت جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو بھائی ماں کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، بچے کی محبت ہے. لیکن اگر ہم لفظ عشق بولتے ہیں تو آپ ادھر دماغ نہیں دوڑا پاتے ہیں. تو عشق لفظ میں خود کیا ہے؟ شرارت موجود ہے. لہذا عشق لفظ قرآن میں کہیں استعمال ہوا ہی نہیں. حالانکہ محبت کا لفظ سینکڑوں مرتبہ الگ الگ انداز میں استعمال ہوا، حبیب کا استعمال ہوا، محبوب کا استعمال ہوا، سارے لفظ استعمال ہوئے، لیکن عشق کا لفظ قرآن میں اور کسی صحیح حدیث میں استعمال نہیں ہوا. تو عشق کی 2 قسم ہے. ایک عشق حقیقی ہے جس میں اللہ سے عشق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اسلام سے محبت ہے، حق بات سے محبت ہے. یہ اگر 4 چیز ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ عشق